أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم دائما أبدا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلاۃ کے بعد ماہ ذی الحجہ کے آخری ایام ہیں، اور یہ وہ دن ہے کہ جن دنوں میں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ ہوا، اور مشہور روایات کے مطابق یکم محرم الحرام کو آپ کی شہادت ہوئی۔ اسی مناسبت سے آج حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کے حوالے سے بات کریں گے۔ آپ کا نام عمر ہے، فاروق یہ آپ کا لقب ہے، آپ کے والد محترم کا نام خطاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بے پناہ صلاحیتوں سے، شجاعت سے، بہادری سے اور بے پناہ خوبیوں سے آپ کو مزین فرمایا تھا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولاً اسلام قبول کرنے والے ہیں، اور حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا ہے تو کہا جاتا ہے کہ 39 مردوں کے بعد آپ نے اسلام قبول کیا، یا کہا جاتا ہے کہ مجموعی تعداد آپ کے ایمان لانے کے بعد مسلمانوں کی اس وقت 40 ہو گئی تھی۔ تو اس اعتبار سے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا مسلمانوں کو بڑی عزت عطا کر گیا، بڑی شہرت عطا کر گیا، اور مسلمانوں کے جذبوں میں مزید اضافہ کر گیا۔ آپ کے اسلام لانے سے 3 دن قبل نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے چہیتے چچا حضرت سید الشہداء امیر حمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا، اور اس کے بعد 3 دن کے بعد آپ نے اسلام قبول کیا۔ تو کہا جاتا ہے کہ آپ کے اسلام لانے سے قبل اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حضور یہ دعا کی تھی، اللہم اعز الاسلام، یا اللہ اسلام کو عزت عطا فرما بعمر بن الخطاب، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اور امام جلال سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ خاصتاً کے الفاظ بھی اس میں تھے کہ خاص حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ نے لیا۔ بعد نے کہا کہ عمر بن ہشام جو ابو جہل ہے اس کا بھی ذکر ملتا ہے، لیکن امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص حضرت عمر بن خطاب کا نام لے کر دعا کی تھی، اور پھر علماء نے لکھا ہے کہ وہ رات شب جمعہ تھی، شب جمعہ تھی، اگلے دن جمعہ کا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ حضور کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے، تفصیلی واقعہ آپ کے ایمان لانے کا ہے، میں اسے کنارہ کرتے ہوئے موضوع کی طرف آ جاتا ہوں تاکہ بات ہم اپنے وقت مکمل کر سکیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکلے ہیں تو اطلاع ملی کہ آپ کی بہن بہنوئی ان دونوں نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے۔ آپ ان کے پاس پہنچے تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں قرآن کی تعلیم دے رہے تھے، سورہ طٰہٰ کی آیات پڑھی جا رہی تھی۔ تو آپ نے اپنی بہن سے کہا کہ تم بھی بے دین ہو گئی ہو؟ تو جیسی حضرت عمر کی آواز سنے حضرت خباب اندر چھپ گئے، اور آپ کی اپنی بہن سے تلخ کلامی ہوئی، یہاں تک کہ آپ نے جلال کے عالم میں اپنی بہن کے منہ پر تماچا مارا جس سے ان کے منہ سے خون بہنے لگا۔ اب ظاہر ہے کہ خون تو وہی تھا جو آپ کے رگوں میں، انہی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی رگوں میں جو خون ہے اپنے والد کا وہی ان کی بہن کی رگوں میں بھی ہے۔ انہوں نے بھی کہا کہ جس باپ کے تم بیٹے ہو میں بھی اسی باپ کی بیٹی ہوں۔ ہاں، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا ہے، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ جب یہ ساری بات ہوئی تو جب آپ نے خون کو دیکھا تو آپ کا دل کوئی نرم ہوا، کہ اچھا ذرا یہ بتاؤ تم لوگ جو پڑھ رہے تھے وہ کیا تھا؟ تو کہا کہ ہم ایسے نہیں بتائیں گے، پہلے تم غسل کر لو۔ تو غسل وغیرہ کیا۔ اتنی دیر میں حضرت خباب باہر تشریف لائے۔ جب قرآن کی آیات پڑھی گئی تو ظاہر ہے کہ قرآن ایسی الہامی کتاب ہے کہ جب اس کے الفاظ نکلتے ہیں، کوئی تلاوت کرتا ہے یا پڑھتا ہے تو اس کے لفظ جب دلوں پر اثر کرتے ہیں نا
تو جو باذوق ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ اس کے رسول کی محبت ہوتی ہے، قرآن کی محبت ہوتی ہے، پھر ان کی آنکھیں خالی نہیں رہتی بلکہ ان کی آنکھوں میں آنسو آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ کیفیت بنی وہاں پر۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کیفیت کو دیکھا، عرض کیا کہ اے عمر، مجھے لگتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو آپ کے حق میں کل رات دعا کی ہے وہ اللہ نے آپ کے حق میں قبول کروا لی ہے۔ آپ چلے حضرت خباب کے ساتھ، اطلاع ملی نبی مکرم علیہ السلام کو کہ عمر آ رہے ہیں۔ نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ کسی اچھے ارادے سے آ رہے ہیں تو ہم ان کو ویلکم کریں گے، خوش آمدید کہیں گے، مرحبا کہیں گے، لیکن اگر کسی برے ارادے سے آ رہے ہیں تو پھر ان کا انجام جو ہے وہ اچھا نہیں ہوگا۔ جب پہنچے ہیں، نبی مکرم علیہ السلام نے حضرت عمر کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھا اور اس طرح پکڑ کے ہلایا، کہا اے عمر، کیا اب بھی اسلام قبول نہیں کرو گے؟ بس سر وہیں جھک گیا، اسلام قبول کیا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کی یہ شان ہے کہ جب آپ نے اسلام قبول کیا، مسلمانوں نے اس وقت نعرہ تکبیر کو بلند کیا، اتنے خوش ہوئے مسلمان۔ اور حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام نبی مکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح آپ اور آپ کے اصحاب حضرت عمر کے ایمان لانے پر یہاں خوش ہیں، اللہ کے فرشتے بھی آسمانوں پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، اللہ کے فرشتے بھی ان کے اسلام لانے پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور اس وقت آپ کو لقب فاروق عطا کیا گیا۔ فاروق کا معنی کیا ہے؟ حق و باطل میں فرق کرنے والا۔ قرآن کو فرقان کہا گیا، فرقان کا معنی بھی یہ ہے کہ حق و باطل میں فرق کرنے والا۔ اسی طریقے سے غزوہ بدر کو بھی یوم الفرقان کہا جاتا ہے کہ اس دن ایک لکیر کھینچ دی گئی تھی کہ حق اور باطل یہ دونوں الگ الگ اس انداز سے کھڑے ہوئے ہیں کہ نبی مکرم علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ موجود ہیں وہ حق پر ہیں، اور جو ان کے خلاف کھڑے ہوں گے وہ باطل پر ہوں گے۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی جماعت کے آگے ہوئے، اور مسلمانوں نے دو صفیں بنائی اور علل اعلان جا کر کعبۃ اللہ شریف میں مسجد حرام میں جا کر علل اعلان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی۔ کہا جاتا ہے کہ اس دن سے ایک فرق بالکل ظاہر ہو گیا، کسی کافر کی اس وقت مجال نہ تھی کہ آپ کے بارے میں یا آپ کے ساتھ جو مسلمان موجود تھے کسی کو کوئی زد و کوب کرتا، کسی کو بھی تکلیف پہنچاتا۔ ورنہ عرب کا ایک کلچر تھا کہ کوئی اگر اسلام قبول کرتا تھا لوگ اس کو زد و کوب کرتے تھے، اسے مارتے تھے، پیٹتے تھے، قید کر دیا کرتے تھے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد اللہ نے اسلام کو بھی عزت عطا فرمائی، مسلمانوں کو بھی عزت عطا فرمائی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ سب چل کر حضور کے پاس آئے ہیں۔ حضرت عمر وہ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضور نے طلب کیا ہے، اس لیے آپ کا ایک لقب تو فاروق ہوا، ایک لقب آپ کا مراد رسول بھی ہے، آپ مراد رسول ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کی وہ مراد ہے، وہ دعا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمائی، اور آپ کی مراد یعنی حضور کی مراد کو اللہ نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے اسلام کی صورت میں ظاہر فرمایا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور برکت بہت زیادہ۔ یہاں پر ایک بات اور جو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ذہن کے اندر بالکل موجود رہے، بعض اوقات کوئی ایک فضیلت ہوتی ہے جو کسی ایک صحابی سے دوسرے صحابی کو ممتاز کر رہی ہوتی ہے، یعنی وہ فضیلت باقیوں میں موجود نہیں ہوتی، صرف خاص اس میں موجود ہوتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے فضیلت۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ بولیے، فضیلت۔ جیسے ہم نے ذکر کیا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، روئے زمین پر کسی بھی نبی کی دو بیٹیاں کسی شخص کے نکاح میں نہیں آئی، یہ فضیلت کسی کو حاصل نہیں ہے روئے زمین پر سوائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اس فضیلت میں آپ تنہا ہے، آپ کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی یہ فضیلت جو میں ذکر کرنے لگا ہوں، نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر نبوت اور رسالت کو مکمل فرما دیا ہے، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ عمر کو نبوت عطا فرماتا۔ اب اس فضیلت میں آپ تنہا ہیں، یعنی حضور کی زبان سے یہ بات کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر میں وہ ساری خصوصیات و فضیلتیں، وہ کمالات موجود ہیں کہ گویا کہ نبوت کے جامع یہ بن جاتے، اور اللہ تعالیٰ انہیں نبوت عطا فرماتا، لیکن لا نبیہ
بعدی میرے بعد کوئی نبی بولیے نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں حضرت عمر میں وہ سارے اوصاف موجود ہیں جو کسی نبی میں ہونے چاہیے، اللہ نے انہیں نبوت عطا نہیں فرمائی، تو کسی قادیانی کو اللہ نبوت عطا فرما دے گا؟ کسی ایسے بدبخت کو عطا فرما دے گا جس کی کوئی حیثیت نہ ہو؟ اللہ اکبر۔ حضرت عمر کا مقام اتنا بلند و بالا۔ دوسری فضیلت جس میں حضرت عمر تنہا نظر آتے ہیں، وہ کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حق و باطل میں فرق کرنے والے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اے عمر، جس جگہ سے تم گزر جاتے ہو وہاں سے شیطان نہیں گزرتا۔ یہ آپ کی بڑی فضیلت ہے، کتنی عظیم شان فضیلت ہے۔ میں اور آپ کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ بھئی ہم یہاں بیٹھے شیطان ہمارے ساتھ نہیں، اس کا وسوسہ ہمارے ساتھ نہیں؟ ہو سکتا ہے میں اس وقت بات کر رہا ہوں آپ سے، ہو سکتا ہے میرے دل میں یہ ریاکاری ظاہر ہو رہی ہو کہ میں آپ کے سامنے بہت اچھے الفاظ بنا کر سجا کر بیان کروں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، ہمیں محفوظ رہے کہ ریاکاری سے، دکھاوے کے عمل سے۔ کوئی ہو سکتا ہے کہ کوئی آئے اور سامنے لوگوں کو پھلانگتا ہوا آگے آ کے اپنے آپ کو نمایاں کر کے ظاہر کر کے بٹھانا چاہے۔ بھئی شیطان تو میرے آپ کے ساتھ موجود ہے، لیکن حضرت عمر کی یہ شان ہے، فرمایا کہ عمر جہاں سے تم گزر جاتے ہو شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ یہ آپ کا جلال ہے، یہ آپ کی شان ہے۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ اور ارشاد فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ یہ جو فضیلت ہے نا ان کو میں آپ کے سامنے ذکر کروں۔ حضرت جبریل امین حاضر ہوئے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبریل، میرے سامنے عمر کی کوئی فضیلت، کوئی خوبی، کوئی تعریف ذکر کرو۔ اب آپ دیکھیے کہ آج حضرت عمر کی تعریف کی جائے تو کچھ لوگوں کو تکلیف ہو جاتی ہے۔ میں سمجھدار لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں، اگر سمجھدار ہے میرا اشارہ سمجھتے ہوئے آگے چلیے گا، اگر نہیں سمجھیں گے تو مجھے سمجھانے کی حاجت نہیں ہے۔ بعض لوگ ہیں جنہیں حضرت عمر کے نام سے تکلیف ہوتی ہے، کچھ سرور ہلا دیں مجھے اندازہ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ بعض کہتے ہیں حضرت عمر کا نام یہاں کیسے آ گیا، حضرت عمر کا ذکر کیسے کر دیا، حضرت ابوبکر کا ذکر کیسے کر دیا۔ اللہ اکبر۔ ایک طنز کیا پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب نے، کہتے ہیں کہ نام ابو بکر و عمر کا لب پر آتے ہی تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں۔ یعنی شان کیا ہے کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر کو اپنے پہلو میں سلایا ہوا ہے، اور نام آتے ہی ابو بکر و عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے۔ میں تھوڑی سی تصحیح کرتا ہوں اس کے اندر اپنے اعتبار سے، میں کہتا ہوں کیوں بگڑتا ہے؟ حضور پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، جب حضور نے انہیں پہلو میں سلا لیا پھر تمہارا بگڑنا بنتا نہیں۔ اگر امتی ہو ان کی شان کو سمجھو کہ جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات میں اپنے قریب رکھا ہے، اور آج بازار مبارکہ میں بھی حضور کے قدموں کے اندر وہ موجود ہے، حضور کے قدموں میں وہ اصحاب جو ہے وہ موجود ہے۔ تو حضرت عمر کے بارے میں کیا کہا حضور نے جبریل امین سے، اے عمر، اے جبریل، میرے سامنے عمر کی کوئی فضیلت، کوئی تعریف ذکر کرو۔ تو حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے بات بیان کی ہے، اور وہ آپ کے ذوق کی نظر آپ کو اندازہ ہوگا حضرت عمر کی شان کتنی بلند ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول، اور اس کو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل فرمایا، کہتے ہیں کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو عمر نو عطا فرمائے۔ عمر نو، حضرت نو علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 1000 سال سے زیادہ ہوئی ہے، اور 950 سال تو ان کے وہ ہیں جو آپ نے اپنی قوم کو تبلیغ فرمائی ہے۔ کتنے سال بولیے؟ 950 سال، 1000 میں 50 سال کم، اور عمر آپ کی کتنی ہوئی؟ 50۔ علماء نے لکھا کہ اگر 50 سال شامل کر لیا تو 1000، بعد نے لکھا 1200 1100 سال، یعنی 1000 سال سے زیادہ آپ کی عمر ہوئی ہے۔ اور جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کیا عرض کر رہے ہیں، اللہ کے رسول، حضرت عمر کی شان یہ ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو عمر نو عطا فرمائے اور وہ پیدا ہونے سے لے کر اپنے وصال تک، انتقال تک حضرت عمر کی تعریف کرتا رہے، اس کی عمر ختم ہو جائے گی، عمر کے فضائل ختم نہیں ہوں گے۔ اس کی عمر ختم ہو جائے گی، حضرت عمر کے فضائل بولیے ختم نہیں ہوں گے۔ اب میں کہتا ہوں کہ آپ اور میں تعریف کرنے شروع کریں کسی کی، میں اور آپ کس کی تعریف کرنے شروع کریں؟ بھئی ماشاءاللہ حسن ایسا ہے، ناک ایسی، کان ایسے، زبان ایسی، گفتگو ایسی، لہجہ ایسا، فضیلت، کمال، اخلاق، ہر چیز ہم بیان کرتے چلیں۔ کتنی دیر بیان کریں گے؟ بہت زیادہ بھائی، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ، 1 دن 2 دن 10 دن 20 دن، اب کتنا بیان کریں گے؟ لکھنے پر آئے 500 600 800 1000 صفحات لکھ دیں گے، اور کیا لکھیں گے؟ ختم ہو گیا جو لکھنا تھا۔ اللہ اکبر۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ کسی کو عمر نو عطا فرمائے،
اللہ تعالیٰ کسی کو عمر نو عطا فرمائے اور وہ پیدائش سے لے کر وصال تک کوئی اور کام ہی اس کا نہ ہو، حضرت عمر کی تعریف کرتا رہے. کہا عمر ختم ہو جائے گی، عمر کے فضائل ختم نہ ہوں گے. میں کہتا ہوں یہ حضور کے غلام ہیں، یہ حضور کے صحابی ہیں. جب ان کی شان اور فضیلت ختم نہیں ہوگی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا. تو ہمیں سمجھنا چاہیے حضرت عمر کو اللہ نے کیسی فضیلت عطا فرمائی ہے. اب ان ایک دو باتوں کو جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، ان کو اپنے سامنے رکھ کر بعض لوگ اب یہ کہتے ہیں کہ اب کیا حضرت علی افضل نہیں ہے، حضرت ابوبکر افضل نہیں ہے، حضرت عثمان افضل نہیں ہے، کوئی اور صحابی افضل نہیں ہے. میں کہتا ہوں ہر نبی کے ہر صحابی کی اپنی ایک فضیلت ہے. میں اور آسان کر دیتا ہوں، میرا تعلق چونکہ پڑھنے پڑھانے سے، ایجوکیشن سے ہے. دیکھیے ایک کلاس کے اندر اگر 50 بچے ہوتے ہیں، 40 بچے لے لیجئے، اور 7-8 سبجیکٹ میں بچے پڑھ رہے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو پاسنگ مارک میں پاس ہو جاتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ماشاءاللہ اچھی پرسنٹیج لے لیتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایک آدھ سبجیکٹ کے اندر بڑے فاسٹ ہوتے ہیں. کوئی میتھ میں اچھا ہوتا ہے، کوئی انگلش میں اچھا ہوتا ہے، کوئی SST میں اچھا ہوتا ہے، کوئی سائنس میں اچھا ہوتا ہے، دیگر چیزوں میں، کمپیوٹر میں، کسی ایک سبجیکٹ کے اندر اس کی اسپیشلٹی ہوتی ہے، اس میں مہارت ہوتی ہے اس کی. وہ کہتے ہیں جی میتھ پڑھانے والی جو ٹیچر ہے نا مجھے بڑی پسند ہے. کیوں؟ کس اعتبار سے بڑا اچھا سمجھاتی ہے. اصل میں وہ سمجھائے نہ سمجھائے آپ کو اچھا سمجھ میں آتا ہے میتھ، آپ کو انگلش اچھی سمجھ میں آتی ہے، اسی لیے وہ ٹیچر آپ کو اچھا لگتا ہے. اسی لیے آپ کو سائنس اچھی لگتی ہے کیونکہ آپ کو اس میں مزہ آتا ہے پڑھنے میں. ٹیچر کی بھی اپنی کوالٹی ہوتی ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن کسی سبجیکٹ کے اندر بندے کا شوق بہت زیادہ ہوتا ہے. کچھ نکمے ہوتے ہیں، نہ رائٹنگ میں ان کو مزہ آتا ہے، نہ ریڈنگ میں مزہ آتا ہے، نہ لکھنے کا مزہ، نہ پڑھنے کا مزہ، نہ رائٹنگ نہ ریڈنگ، کچھ بھی نہیں. لیکن کیا ہوتا ہے بھائی، چلو کلاس پوری ایک ساتھ چل رہی ہے، لیکن ان سب میں کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہوتا ہے جو فرسٹ پوزیشن پر ہوتا ہے. میں نے مثال دی آپ کے سامنے، کوئی فرسٹ پوزیشن پر ہوگا، کوئی سیکنڈ ہوگا، کوئی تھرڈ ہوگا، کوئی جو ہے A+ آ جائے گا، کوئی 90% آئے گا، کوئی 95% آئے گا. پوری جماعت صحابہ کو آپ دیکھیے، نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فضیلت حضرت عثمان کو عطا فرمائی کسی اور صحابی کو نظر نہیں آتی. مؤذن رسول کا لقب حضرت بلال کے لیے کسی اور کے لیے نہیں ہے. حضرت حذیفہ الیمان کو حضور نے رازدار بنایا، کسی اور کے لیے نہیں ہے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح حضور نے فرمایا کہ ابو عبیدہ یہ امین الامہ، یہ امت کے امین ہے. کیا باقی صحابہ امین نہیں ہیں؟ امانت دار نہیں، سب ہیں، لیکن کسی کو ایک ٹائٹل دے دیا جاتا ہے. ان سب ٹائٹلوں کو اگر جمع کریں تو سب کی فضیلتیں انفرادی ہیں. ان تمام فضیلتوں کو جب جمع کیا جاتا ہے تو فضیلتیں ساری مل کر اگر کسی شخصیت میں جمع ہوتی ہیں تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہے. فضیلت ہر ایک کو ایک ایک دو مل جائے گی، لیکن جب ساری فضیلتیں جمع ہوگی اور اس کا کوئی مصداق بنے گا تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہوگی. اور ان کے بعد امت میں اگر کوئی افضل و اعلیٰ ہستی ہے وہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہے. جھگڑوں میں نہ پڑے، میں بار بار عرض کرتا ہوں، اپنے جھگڑے اپنے نام پر لڑیں. ان مقدس ہستیوں کے نام لے کر اپنے مسلک اور اپنے جھگڑوں کے اندر جو ہے اس طرح کی باتیں نہ کریں. آپ کسی کا نام لے کر، حضور کے سارے صحابی افضل و اعلیٰ ہیں، حضور کے اہل بیت افضل و اعلیٰ ہیں. میری آپ کی کیا مجال، ان کا نام بھی ہم اپنی زبان سے لیں، لیکن ہم ان کے لیے یہ عرض کرتے ہیں کہ ہم ان کا ذکر اگر کرتے ہیں تو صرف اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برکتوں سے، ان کے فیض سے ہمیں کچھ حصہ عطا فرما دے. ورنہ جبریل امین یہ بات کہے کہ اللہ کسی کو عمر نو عطا فرمائے، تصور تو کیجئے، امیجن تو کیجئے، غور تو کیجئے. اللہ کسی کو عمر نو عطا فرمائے اور وہ پورے 1000 سال تک یا اس سے زیادہ حضرت عمر کی تعریف کرتا رہے. کہا کہ اس کی زندگی ختم ہو جائے گی، حضرت عمر کی تعریف ختم ہے. بولیے اور آواز سے بولیے، کیوں ختم نہیں ہوگی؟ کیونکہ حضور نے فرما دیا، ان کی شان یہ ہے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے. فرمایا اللہ نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بہت خوبیاں، فضیلتیں عطا فرمائی. آپ کی بہت ساری اولیات بھی ہیں، یعنی ابھی تو میں موضوع کا آغاز ہی میں نے کیا. اولیات اتنی ہیں کہ اگر میں ان کو تقسیم کروں تو ایک ہے ذاتی اولیات، جن کی ایک آدھ فضیلت کا میں نے ذکر کیا. ایک ہے مذہبی اولیات، یعنی آپ نے اولاً جن باتوں کو حضور کی خدمت میں عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت کو نازل فرما دیا. بہت سارے ایسے مقامات ہیں، 64 فضیلتوں کا ذکر کیا جاتا ہے. اور پھر فلاحی اولیات ہیں جو آپ نے امیر المومنین بننے کے بعد
لوگوں کے لیے جو فلاح و بہبود کے کام کیے. مثال کے طور پہ مردم شماری سب سے پہلے آپ نے فرمائی. جنگلات کا رقبہ سب سے پہلے اس کا حساب آپ نے لگایا کہ جنگلات کا رقبہ کتنا ہے. سب سے پہلے جو مسلمانوں کے علاقے جو فتوحات کے بعد شامل ہو گئے تھے, سب سے پہلے اس کا ماپ آپ نے کروایا کہ سرزمین کتنی ہے جہاں تک مسلمانوں کا پیغام پہنچ گیا. سب سے پہلے آپ نے سن ہجری کا آغاز فرمایا, ورنہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ کعبے کی تعمیر کے بعد یہ ہو جاتا تھا, کعبے کی تعمیر ہی تھی, اس کے بعد یہ, اس کے بعد واقعہ صاحب فیل ہو گیا. اس کے بعد سے آپ نے اپنے دور میں لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ ہم اپنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت سے اپنے سال کا آغاز کریں گے. ہمارے لیے وہی سب سے افضل بات ہے. ہم کسی اور بات کا اعتبار سن ہجری کا آغاز جو ہے, جو اس وقت ہم ماہ ذی الحجہ میں موجود ہیں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے سے ہجرت کی, مدینہ منورہ تشریف لائے. اب جو یکم محرم سے نئے سال کا آغاز ہوگا, اس کا سب سے پہلے آغاز حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا. سب سے پہلے قرآن کو جمع کرنے کا مشورہ حضرت صدیق اکبر کو آپ نے دیا تھا. سب سے پہلے آپ نے مؤذنین اور عاملین کی تنخواہوں کو مقرر فرمایا. سب سے پہلے آپ نے فوجی چھاونیوں کے قیام کو مکمل فرمایا. سب سے پہلے آپ ہیں کہ جنہوں نے باقاعدہ فوج کی تیاری کی. سب سے پہلے آپ ہیں جنہوں نے مختلف جگہوں پہ گورنروں کا تقرر فرمایا. ظاہر کہ اسلام پھیلتا چلا جا رہا ہے. ایک طرف جو ہے وہ افواج کام کر رہی ہیں, مجاہدین جا رہے ہیں, دوسری طرف نظام ریاست کو چلانے کے لیے دیگر چیزیں بھی کرنی پڑتی ہے. اور یہ سب چیزیں کرنے کے بعد کہا جاتا ہے آپ کے عدل کا عالم یہ تھا کہ آپ مدینے میں بیٹھ کے کوئی حکم جاری فرماتے تھے, مدینے سے لے کر آخر تک جہاں تک وہ پیغام پہنچتا تھا, جو پیغام مدینے میں نافذ ہوتا تھا آخر تک وہی نافذ ہوا کرتا تھا. سب سے پہلے آپ نے شراب پر حد کو مقرر فرمایا. خلیفہ اول حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 کوڑوں کی حد مقرر فرمائی تھی. آپ نے دیکھا آپ کے دم میں شراب پینے والے زیادہ بڑھ رہے ہیں, آپ نے فرمایا 80 کوڑے کرو, اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں. لوگوں نے شراب کو پینا چھوڑ دیا. سب سے پہلے آپ نے تراویح کی باجماعت نماز کا اہتمام فرمایا. سب سے پہلے آپ نے حافظ کو کھڑا کیا مصلی پر کہ آپ کھڑے ہو اور لوگوں کو تراویح میں باقاعدہ پورا قرآن سنائیں. آج ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے حفاظ کرام کو جو تراویح میں قرآن سناتے ہیں. حضرت عمر اگر یہ انقلابی کام نہ کرتے, آج آپ کو مصلی پہ کھڑے ہونے کے لیے حافظ قرآن نہیں ملتے. حضرت عمر فاروق اعظم سب سے پہلے آپ نے مسجد نبوی کے فرش کو پکا کروایا. یعنی ایسی اولیات ہے کہ اگر میں آپ کے سامنے ذکر ان 64 چیزوں کا کرتا چلوں تو پھر آپ دیکھیے کہ وقت کتنا گزر جائے گا. الغرض یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بے شمار خوبیوں سے نوازا. آخری بات, حضرت علی اور آپ کا تعلق کیا تھا؟ میں آپ کو ایک بات عرض کر دیتا ہوں. ایک مسئلہ ہوا کہ ایک شخص اگر چاہتا ہے کہ اپنی زوجہ سے قربت کرے لیکن اسے اولاد نہ ہو تو وہ کوئی طریقے اختیار کر سکتا ہے, نہیں کر سکتا. اس معاملے میں حضرت عمر کے سامنے معاملہ پیش ہوا. آبادی بڑھتی چلی جا رہی ہے تو اس کے لیے ہم کوئی سد باب کر سکتے نہیں کر سکتے. اگر کسی کے یہاں بچے زیادہ ہو گئے لیکن زوجہ بھی موجود ہے, اور صحابہ کرام میں تو ایک سے زیادہ ازواج ہوتی تھی, وہ چاہتے ہیں کہ بچے اتنے ہو گئے کہ اب میں چاہتا ہوں مزید اولاد نہ ہو, کیا احتیاطی تدابیر اختیار کی جائے. مسئلے کو وہ پورا نہیں کھولتا. تو وہاں بات ہوتی رہی یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 باتیں ذکر فرمائی. فرمایا یہ اگر ہو تو اسے اجازت دی جائے کہ ٹھیک ہے وہ عزل کر سکتا ہے کہ وہ اپنی زوجہ سے قربت کرے, لیکن جو ہے وہ اولاد کا حصول کا معاملہ ایک طرف کر دے. بند الفاظ میں بات کر کے میں آگے نکل رہا ہوں. تو جب آپ نے اس بات کو سنا حضرت عمر فاروق اعظم نے, تو آپ نے کہا کہ اے علی, اللہ تبارک و تعالی آپ کو عمر دراز بالخیر عطا فرمائے. آپ نے یہ دعا کی. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے دیکھیے, رمضان ہے, ایران فتح ہوا اور قندیلیں آئیں. آپ نے قندیلیں مسجد کے اندر لگا دی. امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم وہاں سے گزرے. رات دیکھا کہ چاند کی روشنی جب ان شیشوں پہ پڑتی ہے مسجد روشن ہو جاتی ہے. تو آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا ایران جو ہے فتح ہوا, وہاں کے بادشاہ کے محل سے یہ قندیل قمقم میں آئے تو یہاں لگا دیے. کہا کس سے لگائے؟ کہا امیر المؤمنین نے لگائے, حضرت عمر نے. تو آپ نے دعا دی. حضرت علی حضرت عمر کو دعا دے رہے ہیں. آج جو لوگ جھگڑے کرتے ہیں نا, حضرت علی کا نام لے کے حضرت عمر پہ بات کرتے ہیں, عمر کا نام لے کے حضرت علی پہ بات کرتے ہیں, وہ سمجھے اس بات کو. ان میں محبتیں کتنی ہیں, ان میں اتفاق کتنا ہے, ایک دوسرے کو دعائیں کتنی دیتے ہیں. یہ جھگڑے ہمارے آپس کے ہیں بھائی. اب اپنے جھگڑوں میں ان بزرگوں کے نام شامل نہ کریں. اپنے جھگڑے اپنے نام پر لڑیں. آپ لوگ ان بزرگ ہستیوں کا نام خراب نہ کریں. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے جب یہ دیکھا
مسجد روشن ہے، بتایا گیا کہ امیر المومنین نے یہ قندیلیں لگائی ہیں، آپ نے کہا ہم دعا کرتے ہیں امیر المومنین کے لیے، یا اللہ جس طرح انہوں نے تیرے گھر کو روشن کیا ہے، یا اللہ حضرت عمر کی قبر کو بھی روشن فرما۔ اگر بغض و دعوت ہوتا یہ دعا دی جاتی، اگر نفرت ہوتی دل میں دعا دی جاتی۔ آخری بات خلاصتاً میں بات کر دوں، کوشش میری ہوتی ہے وقت کے اندر بات ہو جائے، لیکن اس بات کو سن لیجیے فائدہ ہوگا۔ کسی شخص نے آ کر آپ کو کہا کہ حضرت علی نے آپ کے بارے میں یہ بات کہی کہ حضرت عمر اہل جنت کا چراغ ہے۔ کیا کہا بولیے؟ حضرت عمر اہل جنت کا، یعنی جنت والوں کا کیا ہے بولیے؟ چراغ ہے۔ آواز سے بولیے، حضرت عمر اہل جنت کا چراغ ہے۔ کسی نے آ کر کہا آپ کو کہ حضرت علی نے آپ کے بارے میں یہ بات کہی ہے، آپ گئے حضرت علی کے پاس، کہا کہ اے علی آپ نے میرے بارے میں یہ بات کہی؟ کہا بالکل کہی ہے، جب کہی ہے تو چھپانا کیا؟ میں نے کہا حضرت عمر اہل جنت کا چراغ ہے۔ کہا حضور یہ آپ نے خود بات کہی ہے؟ کریم میں خود کون ہوتا ہوں کہنے والا؟ میں نے اللہ کے رسول سے سنا تھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اے علی حضرت عمر جو ہے اللہ نے انہیں اشارہ عطا فرمائی ہے کہ وہ اہل جنت کا چراغ ہے۔ کہا حضور ابھی لکھ کے دے دیجیے۔ کہا ہے نا آپ نے فرمایا لکھ کر دے دیجیے۔ اللہ اکبر، رشک آتا ہے ان ہستیوں پہ، خدا کی قسم بغض حسد ان میں کہاں ہو سکتا ہے جن کے دل اتنے وسیع ہو، ایک دوسرے کی خوبیوں اور تعریفیں بیان کر رہے ہو۔ حضرت علی نے کہا بالکل لکھ کے دیتے ہیں، اور لکھا آپ نے کس طرح؟ کہا کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا۔ بولا دوا سے کہیے، میں نے اللہ کے رسول سے سنا۔ اللہ کے رسول نے جبریل امین سے سنا، جبریل امین نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام اللہ کے رسول کو سنایا کہ حضرت عمر اہل جنت کا چراغ ہے۔ یہ لکھا، دستاویز بن گئی، حضرت عمر لے کر آئے، کہا کہ بس اب یہ میرے لیے کافی ہو گئی ہے، کبھی کوئی پوچھے گا مجھ سے تو میں کہوں گا کہ حضور کے گھر سے مجھے سند عطا کی گئی ہے، حضرت علی نے مجھے سند دی ہے اور اللہ کے رسول سے سن کر دی ہے کہ عمر اہل جنت کا چراغ ہے۔ آپ دیکھیں ان کا مقام کتنا بلند و بالا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے فیض و برکات سے ہم سب کو مستفیض فرمائے۔ مجھ سے گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی جو اللہ کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہو، آذان ہوگی اس کے بعد سنت ادا فرمائیے۔